الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تراویح کی نماز جو رمضان المقدس میں پڑھی جاتی ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اور نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور طلب ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی طاقت نہ رکھو، اس لیے میں تمہاری طرف تیسرے دن نکل کر نہیں آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جس نے رمضان میں قیام کیا تو یہاں قیام سے مراد نماز تراویح اور دوسری نفلی عبادتیں ہیں، جس نے رمضان میں قیام کیا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ترغیب دی سرکار نے نماز تراویح پڑھنے کی۔ سرکار کے زمانے حیات میں لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھتے رہے، یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، اول دور خلافت میں بھی یہی رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کی اقتداء میں ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم ان سب لوگوں کو نماز تراویح پڑھاؤ۔ تو سب لوگوں کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے انہوں نے جمع فرما دیا اور لوگ ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے لگے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی جب سے نماز تراویح امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اس سلسلے میں نماز تراویح کے تعلق سے کئی مسئلے جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بالاجماع یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جماعت سے نماز تراویح کو پڑھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، 10 سلام سے پڑھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20ویں رکعت پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ ہوگی، اور اگر قاعدہ نہیں کیا تھا تو ساری 20 رکعتیں 2 رکعت کی قائم مقام ہوں گی۔ تراویح کی نماز میں ایک بار قرآن مجید کا ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے اور 2 مرتبہ افضل ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت رکھتا ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کرے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو لوگ گناہگار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے،
اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں نماز پڑھنے کا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عالم حافظ بھی ہو تو افضل یہ ہے کہ خود پڑھے، دوسرے کی اقتدا نہ کرے، اور اگر امام غلط پڑھتا ہو تو محلے کی مسجد چھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں جانے میں حرج نہیں ہے۔ آج کل ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ لوگ ان لوگوں کو نماز تراویح پڑھنے کے لیے متعین کر رہے ہیں کہ جن کی آوازیں اچھی ہیں، اگرچہ ان سے قرآن اچھا پڑھا جا رہا ہو یا نہیں پڑھا جا رہا ہو، لیکن شرعی نقطۂ نگاہ سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو امام متعین کیا جائے اور ان لوگوں کو امام بنایا جائے، چاہے نماز پنجگانہ کا ہو یا نماز تراویح کا ہو، کہ جو اچھا قرآن کریم پڑھتے ہوں۔ اب رہی یہ بات کہ آج کل اکثر جگہ یہ رواج ہے کہ حافظ کو اجرت دے کر نماز تراویح پڑھواتے ہیں، شرعی نقطۂ نگاہ سے اس کا حکم کیا ہے؟ تو شرعاً آج کل جو یہ رواج ہے اس کا شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ نماز تراویح میں جو قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے اس پر اجرت طے کرنا یہ ناجائز ہے۔ دینے والا لینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ اجرت صرف یہی نہیں کہ پہلے سے مقرر کر لیں کہ یہ لیں گے یا یہ دیں گے، بلکہ اگر یہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو تو یہ بھی ناجائز ہے کہ المعروف کالمشہود کی زمرے میں آتا ہے۔ ہاں اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا لینے والا کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا پھر پڑھے اور پھر لوگ اگر حافظ کی خدمت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا صریح یفوق الدلالۃ، صریح جو ہے وہ دلالت پر فوقیت رکھتا ہے۔ نماز تراویح کی اجرت جو ہے وہ اصل میں طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ طاعات کے جن کے بغیر دین میں حرج ہوتا ہو ان طاعات پر اجارہ جائز ہے، یعنی ان طاعات کی اجرت لینا جائز ہے، مزدوری لینا جائز ہے، اور جن طاعات سے دین میں کوئی حرج نہ ہوتا ہو ان کے چھوڑنے سے ان طاعات پر اجارہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اجرت طے کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی اجرت چاہے نماز میں قرآن کی تلاوت یعنی نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت کی اجرت طے کرے یا قبر پر قرآن کریم پڑھنے کی اجرت طے کرے، دونوں صورتیں ناجائز اور حرام کی ہے۔ ایسے ہی نعت خوانی کی اجرت طے کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ نعت خوانی کی اجرت طے کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ بہت سے شاعر لوگ کہتے ہیں پہلے سے پیسے ڈلواؤ، اگر تم نے 40,000 30,000 ڈلوا دی تو ٹھیک ہے نعت شریف پڑھنے آتے ہیں، نہیں ڈلوائے تو نہیں آ رہے ہیں۔ تو نعت خوانی کی اجرت کو بھی اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے۔ چونکہ نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر چند لوگ کر لیں تو سب برذمہ ہو جاتے ہیں، اس لیے جو ہے اس پر اجرت کے طے کرنے کا کوئی جواز نہیں نکلتا ہے۔ البتہ اب رہی یہ بات کہ آج حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے حکومتی دباؤ کی پوزیشن یہ ہے کہ 4 لوگ نماز پڑھے مسجد میں، تو اگر حالات ایسے ہیں تو 4 لوگوں کا مسجد میں نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان 4 لوگوں کے تعین کا اختیار جو ہے وہ اہل محلہ کو ہے کہ اہل محلہ جن 4 لوگوں کو متعین کر دیں وہ 4 لوگ نماز پڑھیں۔ اس میں امام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا اس میں غریبی اور مالداری کا بھی کوئی دخل نہیں ہے کہ مالدار لوگ نماز پڑھیں غریب لوگ نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس سلسلے میں سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد میں جو 4 یا 5 لوگ پہلے آ جائیں وہ نماز پڑھ لیں جس وقت کی بھی ہو، اور جب چھٹا آدمی آئے تو اس سے کہہ دیا جائے کہ بھائی 5 پورے ہو چکے ہیں۔ یا پھر اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر اہل محلہ یہ طے کر لیں کہ بھائی 5 لوگ فنا پڑھیں گے اور اہل محلہ کا اگر ان سب پر اتفاق ہو جائے کہ بھئی یہی 5 لوگ جو مسجد کے قریب رہتے ہیں یہ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ صاحب جو امام صاحب کے پیسے دے گا نماز تراویح کے
وہی نماز تراویح پڑھنے آئے گا، اس طرح کی شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے، اور اسلام میں اس طرح کی شرطیں جو ہیں غلط ہیں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ نماز تراویح حالات کے دباؤ میں جو لوگ بھی پڑھیں، امام صاحب کو جو بھی نوازنا چاہے وہ نماز تراویح پڑھے نہ پڑھے وہ نواز سکتا ہے، نہیں نوازنا چاہے تو کسی پر کوئی دباؤ یا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شریعت نے بالکل اختیار دیا ہے کہ آدمی چاہے نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد میں امام کی خدمت جو بھی اس کی حسب حیثیت کر سکتا ہے کرے، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو کوئی زور یا زبردستی سے اس سے خدمت کرانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر جو ہے دباؤ ڈال کر پیسے لینا، امام کی مطلب یہ ہے کہ اجرت کے یا مطلب نماز تراویح کے سلسلے میں دباؤ ڈال کر اس سے پیسے لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ بلکہ اگر وہ دے تو اپنی خوشی سے دے، نہیں دے تو اس میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ رب قدیر اپنی بارگاہ میں ہماری اس بات کو قبول فرمائے اور پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔